سورہ انعام کی آیت نمبر 42 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور ہم نے بھیجے رسول بہت سی امتوں پر آپ سے پہلے، پھر ان کو ہم نے سختی میں پکڑا اور تکلیف میں پکڑا تاکہ وہ گڑ گڑاویں۔ پھر کیوں نہ گڑ گڑائے جب آیا ان پر عذاب ہمارا، لیکن سخت ہو گئے دل ان کے، اور شیطان نے ان کو جو وہ اعمال کر رہے تھے خوبصورت بنا کر دکھائے۔ یہ دنیا دار الامتحان ہے۔ اللہ نے یہاں انسان کو اچھے برے دونوں کاموں کا اختیار دے کر بھیج دیا ہے۔ اچھے کاموں کو بتانے کے لیے، ترغیب دینے کے لیے، ایک تو خود اس کے اندر فطرت میں رکھا ہے کہ وہ اچھائی کی طرف آتا ہے انسان، دوسرا یہ ہے کہ باہر سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے راستے سے اللہ تعالیٰ اپنی ہدایات بھیجتے رہتے ہیں۔ جبکہ برائی کے راستے پر شیطان کو بٹھایا ہے، وہ گمراہی کی دعوت دیتا ہے، مگر صرف دعوت دیتا ہے، کسی انسان کا ہاتھ پکڑ کر اس سے وہ برائی نہیں کروا سکتا۔ شیطان کو اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ ایک تنکا دوہرا کر سکے انسان کے معاملے میں۔ ہاں، اس کو جو طاقت دی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ وہ انسان کو وسوسہ ڈال سکتا ہے بس۔ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس، اس کی حد وسوسے تک ہے۔ الحمدللہ الذی رد کید الشیطان الی الوسوسہ، فرمایا تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس نے شیطان کے مکر کو وسوسے تک محدود کر دیا۔ اس لیے قیامت والے دن شیطان لوگ اس کو ملامت کریں گے، لعن طعن کریں گے کہ تو نے ہمیں مروایا ہے، تو ہمیں جہنم میں لے کر آیا ہے، تیرے کہنے پر ہم نے ایسا کیا، یہ کیا، وہ کیا، فلاں کیا۔ تو وہ کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم۔ شیطان جب فیصلہ ہو جائے گا جہنمیوں کے جہنم میں جانے کا، جہنمی اس سے کہیں گے تو نے ہمیں مروایا، وہ کہے گا ان اللہ وعدکم، دیکھو بات یہ ہے اللہ نے تمہیں سچا وعدہ دیا تھا، بالکل سچ بات تھی کہ دنیا ہے، اس میں عمل ہے، عمل اچھا ہے تو اس کا اچھا بدلہ ہے، برا ہے تو برا بدلہ ہے۔ یہ بالکل کلیئر کٹ بات تھی، بہت صاف بات تھی، حق بات تھی، صاف سچی بات تھی، اس میں کوئی شک شبہ تھا ہی نہیں، کیونکہ جس نے وعدہ دیا ہے وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے اور وہ سچا بھی ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اس سے سچا کوئی ہو نہیں سکتا بات کا۔ جب وہ کرنے والا سچا، وہ کرنے پر قادر، اس نے کہا میں نے جنت بنائی تو تم نے کیوں نہ مانا جنت ہے، اس نے کہا میں نے جہنم بنا رکھی، تم کیوں نہ ڈرے اس سے، اس کے وعدے کو تم نے نہیں مانا۔ ووعدتکم، اور میں تو فراڈی تھا، میں تو فریبی تھا، میں تو جھوٹا تھا، میں تمہارا دشمن تھا، کھلا دشمن تھا، عدو مبین تھا، لیکن اس کے باوجود تم نے میری بات مان لی
اور میرے پاس اختیار ہی کیا تھا، وما کان لی علیکم من سلطان، میرے پاس ذرہ برابر بھی تمہارے اوپر اختیار نہیں تھا، کوئی مجھے غلبہ حاصل نہیں تھا تمہارے اوپر. ہاں اتنی بات ہے، الا ان دعوتکم، مجھے دعوت دینے کا اختیار تھا، میں تمہیں برائی کی دعوت دیا کرتا تھا بس، کہ یہ کام کر لے، یہ کر لے، اس کی تعویلیں سجھایا کرتا تھا، دلیلیں گھڑ گھڑ کے لایا کرتا تھا کہ سارے برے کام کرتے ہیں، تو بیچ میں حاجی نمازی بن کے آ گیا، لوگ کیا کہیں گے، تو بھی کر لے کچھ، جب سب ایسا کر رہے ہیں تو بیچ میں جو ہے اتنا پوتر بن کے بیٹھا ہوا ہے. اس طرح کے جو ہے وہ مقدمات اور دلیلیں، تعویلیں اور اعذار، عذر اس طرح کے وہ سجھایا کرتا تھا. اس نے کہا میرے پاس تو بس یہی تھا جو میں نے کر دیا. فاستجبتم لی، تم نے میری بات مان لی، میں نے کب تمہیں مجبور کیا تھا، میں نے کبھی کسی انسان سے گن پوائنٹ پہ رکھ کر اس سے برا کام کبھی نہیں کروایا. شیطان یہ کہنا چاہ رہا. فاستجبتم لی، میں نے دعوت ہی دیتا تھا، تم نے مان لی. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج تم مجھے کچھ نہ کہو. ولوموا انفسکم، جتنی مرضی گالیاں دینی ہے، لعنتیں کرنی اپنے اوپر ڈالو، مجھے کیوں کہتے ہو کچھ، میں تو تھا ہی شیطان، میرا تو کام ہی یہ تھا، میں نے کون سا کوئی جو ہے وہ اپنے کام سے ہٹ کر کو کام کیا. ہاں تم نے غلط کیا، اب تم ہی اپنا بھگتو عذاب. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا، انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، شیطان کو بھیجا. تو یہ ایک دنیا کا نظام ہے، یہ امتحان ہے. اس لیے کچھ لوگوں کو اس میں اشکال بھی ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے دنیا میں جناب، شر کیوں ہے، خیر ہی خیر کیوں نہیں ہو جاتی، اللہ تعالیٰ سب کو اچھا ہی کیوں نہیں کر دیتے، نیکی کیوں نہیں کر دیتے. تو وہ بیچارے بات کو سمجھ نہیں پا رہے، وہ تو ایسی بات کر رہے ہیں کہ جیسے کوئی بندہ امتحان کا پرچہ دے کے جا کر، اور اس میں لکھا ہے ایک سوال ہے، اس کے 4 جواب لکھے ہوئے، جن میں سے ایک جواب ٹھیک ہے، 3 جواب غلط. اب صاحب یہ اسی پرچے کو دیکھ رہے ہیں، بچے کو دیکھ رہے ہیں، وہ بچہ پریشان بیٹھا ہوا ہے، تو یہ کہیں گے بڑے ظالم لوگ ہیں امتحان والے، بڑے ظالم لوگ ہیں بورڈ والے، دیکھو بچے کو کتنا پریشان کیا، اور ڈی ٹریک بھی کیا ہوا ہے، 3 جواب غلط لکھے ہوئے اور ایک جواب ٹھیک دیا ہوا، بتا بھی دے رہے کون سا غلط ہے کون سا ٹھیک ہے. تو اس کی ہمدردی کو کوئی بندہ بھی ہمدردی نہیں سمجھے کہ بے وقوف ہے، احمق ہے، اس کو پتہ ہی نہیں امتحان ہے. یہ امتحان تو ایسے ہی ہوتا ہے، امتحان میں تو شر اور خیر دونوں برابر ہوتی ہیں. اگر شر کو خیر کو زیادہ غالب کرے پھر امتحان کس بات کا. اگر چاروں ہی جواب ٹھیک ہوں یا ایک ہی جواب ہو جو ٹھیک ہی ہو تو پھر امتحان کس بات کا. پھر تو سارے آرام سے چپکے سے جائیں گے اور کر کے آ جائیں گے. پھر نہ ڈگری ہے، نہ کوئی میرٹ ہے، نہ کوئی آگے نظام ہے، وہ تو سب ختم، کہانی ختم ہو جائے گی. تو اس لیے یہ دنیا امتحان ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. تو اس امتحان میں اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، وہ آ کر قوموں کو، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اللہ کی مانو، اللہ کو مانو اور اللہ کی مانو، دونوں کام کرو، ورنہ کام بڑا خراب ہے. آخرت میں تو تمہارے لیے عذاب ہے ہی ہے، اللہ دنیا میں بھی تمہیں جھٹکے لگا سکتے ہیں. فرمایا کہ ایسا ہوتا رہا. لوگ آئے، انبیاء علیہ السلام آئے لوگوں کے پاس، لیکن انہوں نے ان کی بات نہیں مانی. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، ہم نے کچھ تھوڑی سی سختی اور تکلیف، حالات کی تنگی، جسمانی مسائل، پریشانیاں، بیماریاں، اس قسم کی چیزیں ہم نے ان کے ساتھ کر دی. اس لیے کہ انسان کے اصل میں 2 حالتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ خوشی کی حالت میں جاتا ہے اور یا پھر غمی کی حالت میں ہوتا ہے. ہر وقت ہم میں سے ہر بندہ ان 2 میں سے کسی ایک کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے. کبھی بڑی خوشی ہوتی ہے، اس کو انجانی سی خوشی مل رہی ہوتی ہے، اسے خوش ہونے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں ہے سبب کیا ہے، خوش ہو رہا ہے بس. اور کبھی جو ہے وہ کوئی سبب بھی نہیں ہے، اداسی بے سبب اداسی ہوئی چلی جا رہی ہے. تو 2 حالوں میں سے انسان خالی نہیں ہوتا، کسی نہ کسی حال میں رہتا ہے. تو یہ دونوں حالتیں اصل میں اللہ کی بھیجی ہوئی ہوتی ہیں. خوشی کی حالت بھی اللہ دیتے ہیں، غمی کی حالت بھی اللہ ہی دیتے ہیں. تو فرمایا کہ ان کو ہم نے پہلے تکلیف دی تاکہ یہ گڑ گڑائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں کہ ہماری نعمتیں چھن گئی ہیں، صحت پہ مسائل شروع ہو گئے، فلاں مسئلہ آ گیا، فلاں مسئلہ آ گیا. اب رجوع کرنا چاہیے اللہ کے حضور، کہ جو اصل میں جہاں سے سب کچھ آتا ہے. ایک آدمی اگر ٹونٹی کو دیکھے وہ پانی دے رہی ہے تو ٹونٹی کو پوجنا شروع کر دے تو ٹونٹی کہے گی تو بھی احمق، تیری عقل بھی خراب، میں نے کہاں سے پانی دیا، جب پیچھے سے ٹینکی سے نہیں آ رہا ہوگا پھر مجھے کھول کر دیکھنا، اندر سے کچھ بھی نہیں نکلے گا.
تو یہ جو دنیا ہے، دنیا کے اسباب ہیں، چیزیں، پیسہ، مال، دولت، تعلقات، حکومتیں، عہدے، منصب، یہ سب ٹوٹیاں ہیں. ان کے پیچھے اصل تو طاقت اللہ تعالیٰ کی جو کام کر رہا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ ہم نے ان کو تھوڑا سا جھٹکا دیتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ جن چیزوں پہ تم وقت لگا رہے ہو، جن پہ تم صلاحیتیں لگا رہے ہو، ان میں کچھ نہیں ہے، یہ تمہارے کام نہیں آ سکتی. لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ گڑ گڑائیں. فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، لیکن فرمایا کہ ان کی حالت ایسی ہے کہ تکلیف آنے کے باوجود بھی عقل نہیں آئی. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، یہ بھی خوش نصیبی ہوتی ہے انسان کی کہ اللہ اس کو جھٹکا دے کے سمجھ دے دے، یعنی اس کو تنبیہ آئے، جھٹکا لگے اور اس کو عقل آ جائے، ہوش آ جائے کہ میں کیا غلط کر رہا ہوں. نافرمانی کر رہا ہے، مثلا گناہ کی زندگی گزار رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کوئی غم لے آئے، کوئی اس کی حادثہ ہو گیا اس کے ساتھ، کوئی جسمانی، کوئی مالی، کوئی رشتہ داری کا، کہیں نہ کہیں سے بہرحال اس کو جھٹکا لگا جس سے غم اس پر آ گیا. تو غم بسا اوقات انسان کو بنا جاتا ہے، اس لیے ہر غم برا نہیں ہوتا. وہ غم جو انسان کی عاقبت سنوار جائے، جو اس کو اللہ کے قریب کر دے، وہ غم نہیں ہے، وہ اصل میں خوشی ہے. اور جو غم انسان کو اللہ سے دور کر جائے وہ مصیبت ہے، وہ عذاب ہے. اور جو خوشی انسان کو اللہ سے دور کر جائے وہ بھی عذاب ہے. جو خوشی اللہ کے قریب کر دے وہ اللہ کا نعمت ہی نعمت ہے، نور علی نور ہے، خوشی بھی ہے اور اللہ کا قرب بھی مل رہا ہے اس کے اندر. تو اصل دیکھنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کی حالت کچھ نہیں ہے، دیکھنا یہ کہ اس حالت نے انسان کی زندگی پر کیا اثر ڈالا. اگر تو اس نے اللہ کے قریب کر دیا اس کو تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، پھر تو یہ اچھا کام. لیکن اگر قریب نہیں کیا، اللہ سے اور دور کر دیا، تو یہ پھر حالت اس کے لیے بری ہے، چاہے دنیا کی دکھنے میں اچھی حالت ہے. تو فرمایا کہ ہم نے تو ان کو اس لیے دیا تھا غم تکلیف تاکہ یہ اللہ کے حضور گڑ گڑائیں. ولیکن قست قلوبہم، لیکن دل ایسے سخت ہوئے کہ غربت میں بھی خدا یاد نہیں آیا، تکلیف میں بھی خدا یاد نہیں. حالانکہ انسان کا عام مزاج پہ، جیسے پیچھے ہم نے ابھی دیکھا کہ مشرکین مکہ عام حالات میں تو اللہ تعالیٰ کو نہیں پوچھتے تھے کہ اللہ کون ہے، بس اپنے بتوں کے پیچھے لگے رہتے تھے. لیکن جب سمندر میں جاتے تھے اور بھنور میں پھنس جاتے تھے، موجیں اوپر سے آ کر ان کو تھپیڑے مار رہی ہوتی تھی، تو اس وقت پھر ان کو خدا یاد آتا تھا. تو لیکن یہ ایسے جو ہے بدبخت ہو گئے کہ ان کو تنگی میں بھی خدا یاد نہیں آیا. ولیکن قست قلوبہم، دل ہو گئے سخت. جب دل سخت ہو جاتا ہے تو پھر اس میں ہدایت کی بات اثر نہیں کرتی. جیسے پتھر کے اندر آپ چاہے اس کے اوپر پورا سمندر بہا دیں یا پورا دریا بہا دیں، پتھر کے لیے وہ کسی کام کا نہیں ہے کیونکہ پتھر ہے. ہاں پانی اگر مٹی میں جائے گا، نرم زمین میں جائے گا، تو وہاں سے پھل بھی نکلے گا، پھول بھی نکلے گا، سبزی بھی نکلے گی، درخت بھی نکلے گا، پودے بھی نکلیں گے، بہت کچھ نکلے گا وہاں سے. لیکن پتھر کے اندر سے کچھ بھی نہیں نکلے گا. ولیکن قست قلوبہم، جب دل سخت ہو جاتا ہے انسان کا، اور یہ دل سخت ہوتا ہے گناہوں کی نحوست سے. حدیث پاک میں آتا ہے جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے. توبہ کر لے ختم ہو جاتا ہے، توبہ نہ کرے دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، کرتے 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 حتیٰ کہ فرمایا دل سیاہ ہو جاتا ہے، ایک ذرہ بھی سفیدی اس میں باقی نہیں رہتی. اور اس وقت پھر اس کے اندر سے حق کو قبول کرنے کی استعداد ختم ہو جاتی. یہ دل کی سختی کا عالم ہوتا ہے. پھر وہ کہتا ہے میرا دل بہت چاہتا ہے نماز پڑھنے کو، اذان ہوتی دل چاہتا ہے، کیوں جاتا کیوں نہیں، پتہ نہیں کیوں نہیں جا رہا. اس وجہ یہ ہے کہ وہ آنے نہیں دے رہا. جس کے گھر میں تو نے جانا ہے وہ تجھے اجازت دے گا تو جائے گا. تیری ایسی کوئی نحوست پڑی ہے تیرے عمل کی کہ وہ تو تجھے اپنے گھر کی دہلیز پر قدم نہیں رکھنے دے رہا. اس لیے اللہ سے حضور گڑ گڑا کر مانگ، توبہ کر، معافی مانگ، تو پھر تجھے اجازت ملے گی آنے کی. تو بسا اوقات ایسی حالت میں انسان ہو جاتا ہے کہ چاہنے کے باوجود بھی نیکی نہیں کر پا رہا. یہ دل کی سختی کی انتہا ہوتی ہے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور فرمایا کہ شیطان نے نہ صرف یہ کہ دل کی سختی ہوئی، سختی کو ان کے حق میں ایسا بنا کے دکھایا، ایسا بیوٹیشن ہے وہ، ماہر ہے وہ، کہ وہ برے عمل کو اتنا اچھا کر کے دکھا دیتا ہے. تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ حق بات کوئی ضروری نہیں کہ وہ اچھی لگے، اور باطل بات ضروری نہیں کہ بری لگے آپ کو. باطل عین ممکن ہے کہ شیطان اس کو اتنا اچھا کر کے دکھائے، اتنا ملمع اور اتنا اس کے اوپر جو ہے وہ سرخی پاؤڈر لگائے کہ آدمی کہ ہاں یہ بات تو بڑی معقول ہے، بڑی اچھی بات ہو رہی ہے جناب. حالانکہ شیطان نے اس کے اوپر کور چڑھایا ہوا ہے، اندر پاخانہ ہے، اوپر چاندی کا ورق ہے. تو اس کے اندر سے چیزوں کی حقیقتیں تو نہیں بدل جاتی. تو یہ شیطان بعض دفعہ زینا، کئی جگہوں پہ فرمایا زینا لهم الشیطان اعمالهم،
زین لهم الشیطان ما كانوا يعملون. تو یہ کافر پھر کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شیطان ان کو ان کے اپنے برے عملوں کے اندر ہی پھنسائے رکھتا ہے حتیٰ کہ پھر ان کا موت آ جاتی ہے اور ناکامیاں لے کر دنیا سے چلے جاتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.